द 48 लॉज ऑफ पावर। रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट ऑफ इट। यानी दूसरे करें काम, आपका बने नाम। राइटर साहब कहते हैं कि अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं ना, तो फिर यूज द एक्सपर्टीज ऑफ अदर्स विद ग्रेट केयर। दूसरों की एक्सपर्टीज को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करें। नंबर 2, राइटर कहता है कि मास्टरिंग डेलीगेशन मेक्स यू पावरफुल। काम सौंपने की आर्ट का मास्टर होना आपको ताकतवर बनाता है। नंबर 3, राइटर कहता है कि क्लेम ओनरशिप, यानी ओनरशिप आपके हाथ में रहनी चाहिए। मसलन राइटर कहता है कि फ्रेम द वर्क एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर लीडरशिप। काम से आपकी लीडरशिप की झलक आनी चाहिए। नंबर 4, राइटर कहता है कि रिवार्ड डिस्क्रीटली, हाय, यानी टीम मेंबर्स को शाबाश दें और खुद सारे का सारा क्रेडिट लें। आखिरी बात, राइटर कहता है कि स्टे विजिलेंट, यानी स्टे विजिलेंट अबाउट अदर्स हु ट्राई टू आउटशाइन यू। जो आपको ओवरटेक करने लगे उनसे विजिलेंट रहें, उनसे अलर्ट रहें, एक्टिव रहें, चौकन्ने रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन साहब की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के ऊपर। साथियों, आज हम इस किताब से लॉ नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन साहब ने कहा है कि गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू। दूसरों से काम करवाएं बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट, लेकिन ये काम, इस काम का क्रेडिट आपके जिम्मे होना चाहिए, आपने लेना है। लगे ऐसे कि ये काम आपने किया है। मैनेजर्स देखते हैं ना, मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स दूसरों से काम मैनेज करवाते हैं और सारा क्रेडिट खुद लेते हैं कि ये काम मैनेजर साहब ने किया है, जीएम साहब ने किया है। वो करवाते मैनेज हैं, वो दूसरों से करवाते हैं। ठीक, तो राइटर कहता है कि जी क्रेडिट आपने लेना है। अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं, राइटर साहब कहते हैं कि अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो फिर रूल नंबर 7 को इस अंदाज से अप्लाई करें। नंबर 1, राइटर कहता है कि यूज द एक्सपर्टीज विद ग्रेट सेंसिबिलिटी। दूसरों की एक्सपर्टीज को बहुत मुहतात अंदाज से इस्तेमाल करें, उनसे फायदे उठाएं। मसलन राइटर कहता है कि दूसरों से काम लें, टीम बनाएं, टीम मेंबर्स की सिलेक्शन करें, टीम से काम करवाएं और उसकी फाइनलाइजेशन अपने हाथ से करें। क्रेडिट खुद करें, क्रेडिट खुद लें। मसलन हमने कहा कि दूसरे करें काम, आपका बने नाम। दूसरों को आप क्या करते हैं, दूसरों को सैलरी देते हैं, खुद आप कंपनी के मालिक भी बनते हैं, कंपनी की तरक्की में भी हिस्सा लेते हैं और खुद आप का नाम भी बनता है। ठीक है, यानी आप अपना नेम एंड फेम भी अर्न करते हैं और उसके साथ साथ आप पैसे और रिवार्ड भी अर्न करते हैं। ठीक, देखिए इसकी बहुत अच्छी मिसाल है हमारे पास। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को आप जानते हो, बहुत बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर का ना। ताहिरुल कादरी साहब ने 300 से ज़्यादा किताबें क्लेम की हैं, उन्होंने 300 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। ठीक, लेकिन आज के दौर में चलो अब तो फिर भी कोई ये 8-10 सालों से काफ़ी सारी जो है एडवांसमेंट आई हैं। कादरी साहब के दौर से अगर आप देखें 1980s से लेकर और 85 के बाद 80s से लेकर अब जो है 1915 तक आप समझ लें। अब इस दौर तक अगर एक बंदे ने 300 से ज़ायद किताबें लिखी हैं तो अकेला बंदा तो ये काम नहीं कर सकता। तो रिसर्च हमारी ये बताती है कि ताहिरुल कादरी साहब ने, अल्लामा साहब ने क्या किया,
انہوں نے اپنی ٹیم بنائی، تحقیقاتی ٹیم نا، وہ ٹیم کام کرتی تھی، ابھی بھی کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ریسرچ ورک کرتی ہے، یہ ان کو فائنل ٹچز دیتے ہیں، ٹھیک، تو ٹیم کام کرتی ہے اور قادری صاحب کا یہ تحریک کا نام ہوتا ہے، سمجھ آئی نا جی۔ تو یہ ایک بہت جامع اور پازیٹیو مثال تھی ہمارے پاس۔ اسی طرح رائٹر کہتا ہے کہ ماسٹرنگ ڈیلیگیشن میکس یو پاورفل۔ اگر آپ ماسٹرنگ ڈیلیگیشن یعنی کام کو ڈیلیگیٹ کرنا، کام کو کسی کے سپرد لگانا، کسی کے سپرد کرنا، اگر آپ اس کے ماسٹر ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ پاورفل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ رائٹ جاب فار دا رائٹ پرسن، ٹھیک ہے نا، جب آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو پھر آپ پاورفل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ طاقتور ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح رائٹر نے ایک بات کہی ہے کہ کلیم اونرشپ، بھائی اونرشپ کو کلیم کرنا ہے، یعنی اونرشپ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ اچھا، میرے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ تحریک کے ساتھ بڑا میری وابستگی رہی ہے، ٹھیک، تو میں ذرا ان کو بڑی ڈیپلی اسٹڈی کر چکا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ طاہر القادری صاحب کو اس پورے سینیریو سے، تحریک سے ہٹا دینا تو منہاج القرآن کا کچھ بھی نہیں بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ طاہر القادری صاحب جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے، وہ جدھر سے بھی جائیں تو وہ نظر آتے ہیں۔ پوری تحریک کی انہوں نے باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یعنی اونرشپ اپنے ہاتھ میں رکھی۔ انہوں نے اپنے ساتھ کوئی سیکنڈ بندہ بھی ایسا نہیں کھڑا کرنے دیا، ایون اپنی اولاد میں بھی، جو ان کو ریپلیس کر سکتا ہو، جو ان کی جگہ لے سکتا ہو، یا جو ان کی غیر موجودگی میں ان کی نمائندگی کما حق ہو کر سکتا ہو۔ ٹیم کے ممبرز ہیں ضرور، بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا نیٹ ورک ہے، لیکن جو ریپلیسمنٹ ان کی ہونی چاہیے وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، نہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی کی ہے انٹینشنلی، ٹھیک۔ انہوں نے ساری اونرشپ اور ساری اونرشپ کا کلیم اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ یہاں پہ ہوں یا کینیڈا میں، جہاں پہ بھی ہو۔ یہ ایک بہترین مثال ہے اس چیز کی۔ کہتے ہیں کہ فریم دا ورک ایز اے ریفلیکشن آف یور لیڈرشپ، کام کو ایسے ترتیب دیں، ایسے فریم میں لائیں کہ کام کے ہر پہلو سے آپ کی اونرشپ کی ریفلیکشن ہو، جھلک نظر آئے، یا آپ کا ویژن جھلکے کہ یار یہ کام فلاں بندے کا ویژن ہے، یہ کام اس کی پہچان ہے، یہ کام وہی بندہ کر سکتا ہے، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں اونرشپ جو ہے نا وہ کلیم کرتے ہوئے، یعنی اونرشپ کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اونرشپ کا کلیم کریں۔ وہ بڑا اچھا، بڑا عجیب سا لطیفہ ہے، ہمارے دوست سناتے ہیں شفیق صاحب، وہ تو مزہ ہی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ سائیکلیں صحیح کرنے والا مستری ہوتا ہے نا، اگر وہ شاگرد سے کام کروائے نا اپنے، تو شاگرد کہتا ہے استاد جی یہ سائیکل ٹھیک ہو گئی ہے، تو وہ کہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ آتا ہے آ کے جان بوجھ کے کبھی مڈگار کو مارا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، دیکھ دکھ کے اس کو فاڑا، اس کو تھوڑا سا ایویں اس کو نٹ پیج کسے اور کہتا جی اب ٹھیک ہوئی ہے، اب لے جاؤ اس کو، ٹھیک ہے نا بات۔ تو یہ ہے کہ بالکل یہی مثال ہے کہ اونرشپ کے معاملے میں آپ نے بڑے محتاط رہنا ہے، بڑے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، پھر آپ پاورفل ہو سکتے ہیں، پھر آپ پاورفل رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو پھر آپ پھنسے رہیں گے، پھر آپ الجھے رہیں گے۔ اسی طرح رائٹر نے کہا ہے کہ ریوارڈ ڈسکریٹلی، یعنی ٹیم ممبرز کو شاباش دیں۔ ٹیم ممبرز وہ آپ کا ایسٹ ہیں، وہ آپ کا سرمایہ ہیں، وہ آپ کی طاقت ہیں۔ ٹیم آپ کے لیے کام کرتی ہے، تو ٹیم کو کہتا ہے کہ آپ ان ہاؤس ٹیم کو شاباش دیں، ان کو انسینٹیوز دیں، ان کی قدر کریں، ان کو موٹیویٹ رکھیں، ان کا ریوارڈ کریں، لیکن آپ نے لمیٹڈ ماحول میں رکھنا ہے ان کو، اور ان کے کیے گئے کام کا ریوارڈ آپ نے پبلک کرنا ہے، ان کے کیے گئے کام
کا ریوارڈ آپ نے لینا ہے. ٹھیک, تو یہ کہتا ضروری ہے, یہ چیز آپ کو پاورفل بناتی ہے. کام دوسرے کریں, اس کا ریوارڈ آپ لو. ریوارڈ لینے کا طریقہ آپ کو ہم نے بتا دیا کہ ایسے لینا ہے. اور آخری بات کہتا بھی آپ تو اکیلے آپ ہی تیز ترار نہیں ہیں, اور بھی بہت سارے تیز ترار ہیں. ہر نہلے پہ دہلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہر سیر پہ سوا سیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر جو ہے وہ بندے کے اوپر ایک کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تیز بندہ آ جاتا ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اسٹے ویجیلنٹ رہنے, ذرا چوکنا رہنا ہے آپ نے. اسٹے ویجیلنٹ اباؤٹ ادرز ہو ٹرائی ٹو آؤٹ شائن یو. جو آپ کو اوورٹیک کرنے آ رہا ہے نا, ظاہر ہے دنیا میں بہت تیز, بہت سیانے بندے ہیں, حکمت والے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے اعلیٰ اعلیٰ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. جو بندہ آپ کے ویژن کو شیئر کرتا ہے اور آپ کے ویژن کو لے کے آپ کو جو ہے وہ اوورٹیک کرنے جا رہا ہے کہ تو اس کو ویجیلنٹلی آبزرو کریں, چوکنے رہیں. اگر آپ اس بندے کو ویجیلنٹلی نہیں دیکھیں گے, آپ اس کو اس پہ نظر نہیں رکھیں گے, اس کو نہیں روکیں گے, تو وہ آپ کو اوورٹیک کر جائے گا, وہ آپ کو بائی پاس کرے گا اور آپ کے ویژن کو شیئر کرے گا تو آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا. تو کہتا ہے یہ کام خراب ہے. اس لیے رہنا اسٹے ویجیلنٹ, ویجیلنٹ رہنا ہے, بڑے ایکٹیو اور چوکنے رہنا ہے. ٹھیک جی ساتھیو, یہ تھی ہماری آج کی علم کی باتیں. جی جزاک اللہ.